السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج ناظرین ہم جس نسخہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، درد معدہ کا نسخہ پہلے ہو چکا۔ آج ہم افارہ، نفخ شکم، پیٹ کا پھول جانا یا معدے میں عجیب کیفیت پیدا ہو جانا جس کی وجہ سے بندہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ افارہ کہتے کسے ہیں؟ اس مرض میں غلیظ ریاء شکم میں جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گولا سا بندے کے پیٹ میں بن جاتا ہے یا معدے پہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گولا ادھر ادھر حرکت کرتا رہتا ہے، جس سے مریض مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہے، ہر وقت اضطراب میں رہتا ہے، پریشانی کے عالم میں رہتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ غلیظ بلغم، صفرا خون کا غلبہ، سودا کا غلبہ، ورم معدہ، معدہ کا ورم، چکرو معدہ، معدہ و امعاء کی قوت ضعیف ہو جانا، برودت معدہ و امعاء، ثقیل نفاخ اور سرد اشیاء کا استعمال، غذا لینے کے دوران بکثرت پانی پینا، چائے نوش کرنا، ضعف کبد، ورم پتہ، امراض رحم، امراض طحال، حتیٰ کہ ایسی بہت ساری بیماریاں جو ہم اکثر غلط چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے، غلط خوراک استعمال کرنے کی وجہ سے، ہمارے یہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنا، پانی روٹی کے درمیان میں نہ پینا بلکہ بغیر ترتیب کے پانی پینا، ایسی غذائیں کھانا جو باسی ہوں، کئی دنوں کی پڑی ہوئی ہوں، وہ اس چیز کا سبب بنتی ہیں، یا کافی دیر بیٹھے رہنا، غذا لینے کے بعد فوراً قے ہو جانا وغیرہ اس کا سبب ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں ناظرین؟ کھانے کے چند گھنٹے بعد پیٹ پھول جاتا ہے اور پسلیوں اور پیٹ کے نیچے کھچاوٹ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ پسلیوں اور پیٹ کے نیچے کھچاوٹ سی محسوس ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کراک کرک کی آواز آتی ہے، ترش ڈکاریں آتی ہیں، ڈکار کے بعد عوارض میں کمی ہو جاتی ہے، شدت کے وقت سینے میں درد، تنگی تنفس، سانس کی تنگی، کثرت لعاب، تھوکوں کا بار بار آنا اور خفقان دل کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ جب یہ معدہ خراب ہوتے ہیں یا معدے میں افارس ہوتا ہے تو ہماری ناڑیں، جو ہماری وینیں ہیں، وہ سکڑتی ہیں، جس کی وجہ سے دل کو سپلائی صحیح طریقے سے نہیں ملتی، ہمارا دل گھٹن سی محسوس کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے علامات ہیں۔ اس کا اصول علاج جو ہے، شربت کو ایسا دیں جس کی وجہ سے فوراً غذا ہضم ہو، جس طرح پیپر منٹ، پودینہ، ٹھیک ہے ناظرین، یا کوئی ایسی پھکی استعمال کروائیں جو آگے نسخے میں آ رہی ہے۔ یہ افارے کا علاج ہے۔ خلط غلیظ کا تنقیہ کریں، یعنی جو چیز بندے کو اس چیز کا سبب بن رہی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مقویات معدہ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر برودت کی صورت میں بندہ کوئی چیز لینا چاہے تو یہ نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، پودینہ، بادیاں، انیسوں، زیرہ سفید، پوسترنج، دارچینی، زرنباد، نانخا پودینہ، یہ سب چیزیں لے کے پیس لینی ہیں۔ پیسنے کے بعد آپ نے آملہ کا مربع لینا ہے، 4 عدد، اس کو لے کر تمام ادویہ کو پیس کر 2 گنا شہد ملا کر، یہ آملہ بھی پیس لینا ہے، اس میں 2 گنا شہد میں ملا کر معجون بنا لینی ہے اور 12 گرام تک کھلانی ہے، یعنی چمچ کا چوتھا حصہ صبح شام کھلانا ہے۔ انشاءاللہ یہ برودت، یعنی جو غبار بنتا ہے جس کی وجہ سے سینے میں درد ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ دوسری نمبر پہ جو نسخہ آپ نے استعمال کرانا ہے، زیرہ سیاہ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور سفید لینا ہے، پودینہ لینا ہے، تخم کرفس لینا ہے، ان سب چیزوں کا 1-1 تولہ لے کر ان کو پیس لینا ہے اور آدھا چمچ صبح آدھا شام کو کھانا ہے۔ تخم کرفس یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ معدے کو صاف بھی کرتی ہے اور درد معدہ کے لیے بھی اچھی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے عرق سونف کا استعمال کرنا ہے، عرق سونف کا استعمال کریں۔ اگر پیٹ ہر وقت پھولا رہے تو پھر آپ نے گلقند لے لینا ہے 1 پاؤ، اس کے ساتھ جلابہ حریر لے لینی ہے 2 تولے، بادام روغن لے لینا ہے 50 گرام، ان سب کو مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد
آدھا چمچ صبح آدھا شام گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے، اور مربع ہریڑ کا کثرت سے استعمال کریں۔ اس کے ساتھ آپ صفوف معدہ جو پچھلے نسخہ میں ہم بتا چکے ہیں، جس میں پودینہ، زیرہ، اجوائن، نشادر ٹھیکری اور پودینہ خشک، نشادر ٹھیکری، اجوائن اور اس کے ساتھ دھنیا خشک اور سونف، یہ سب چیزیں مکس کر لینی ہیں۔ اس میں آدھا کلو چینی ملا لینا ہے، آدھا چمچ صبح آدھا شام کو کھانا ہے۔ بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت اچھی ہے، معدہ کے لیے بھی بہت اچھی ہے، آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔